دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ 583 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی نے ہر طرف جہاد میں بھرتی کا اعلان فرما دیا۔ پھر آپ لشکر لے کر تبریہ کی طرف بڑھے اور بزور جنگ اسے فتح کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر صلیبیوں نے بھی لڑائی کی تیاری کی اور ہر دور دراز اور قریب کے علاقوں کے صلیبی ان کے لشکر میں شامل ہونے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لشکر میں 12,000 گھڑ سوار تھے اور پیادہ لشکر اس کے علاوہ تھا۔ صلیبیوں کی تعداد 80,000 کے لگ بھگ تھی۔ کئی دن دونوں لشکر آمنے سامنے رہے۔ بالآخر جبل حطین لڑائی کا مرکز بنا۔ اس لڑائی میں صلیبیوں کی بدقسمتی عروج پر رہی اور ان کے بڑے بڑے سردار اور حکام پکڑے گئے، جن میں ان کا بادشاہ یروشلم گائی بھی شامل تھا۔ عماد الکاتب کا کہنا ہے کہ اس دن جنگ میں اتنے صلیبی قتل اور گرفتار ہوئے کہ مقتولین کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ پوری فوج قتل ہو چکی ہے، جبکہ قیدیوں کے ڈھیر دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ پوری فوج زندہ گرفتار کر لی گئی ہے۔ ایک مسلمان سپاہی 30 صلیبیوں کو خیمے کی ایک رسی میں باندھ کر ہنکاتا پھر رہا تھا۔ اس لڑائی نے صلیبیوں کی قوت کو پارا پارا کر دیا۔ ان کی بڑی مقدس صلیب مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی تھی اور ان کا مشہور جنگجو بادشاہ ریجینالڈ، جس نے ایک بار مسلمانوں کے ایک قافلے کو گرفتار کر لیا تھا اور جب انہیں قتل کرنے لگا تو ان سے کہا، اب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مدد کے لیے کیوں نہیں بلاتے ہو؟ ملعون بھی مسلمانوں کی قید میں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی نے پھر اسے قتل کر دیا۔ قتل سے پہلے اس کے سامنے اسلام پیش کرنے کی بھی ایک روایت ہے۔ اس جنگ سے حاصل ہونے والے قیدی دمشق کے بازاروں میں ایک ایک جوتے کے بدلے فروخت ہوئے۔ جب قاضی ابن ابی عصرون دمشق میں داخل ہوئے تو عیسائیوں کی بڑی صلیب ان کے سامنے سرنگوں پڑی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے یلغار کو جاری رکھا اور آپ کے بھائی کے لشکر نے ناصریہ، کساریہ، اسکا، صفوریہ، شکیف، فلا، تبنین، سیدہ، بیروت، سور، اسکلان کے علاقے فتح کیے اور رملہ وغیرہ مضافاتی علاقے فتح کرنے کے بعد سلطان نے اپنی اصل منزل مقصود بیت المقدس کا رخ کیا۔ فلسطین کے وہ تمام علاقے جن پر سلطان نے قبضہ کر لیا تھا، وہاں کے صلیبی اور اسکلان کے شکست خوردہ لشکروں نے بھی بیت المقدس میں پناہ لے لی تھی اور 60,000 صلیبی جنگجو بیت المقدس پر اپنے قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے جمع تھے۔ مسلمانوں نے پورے عزم اور ولولے کے ساتھ صلیبیوں پر حملہ کر دیا اور بالآخر صلیبیوں نے امان مانگ لی۔ سلطان نے ان کی درخواست قبول کر لی اور یہ قرار پایا کہ بیت المقدس کے تمام مزی فی مرد 10 دینار، فی عورت 5 دینار اور فی بچہ 2 دینار فدیہ ادا کریں۔ 40 دن تک جو فدیہ نہیں دے گا وہ غلام شمار کیا جائے گا۔ اس قرارداد کے بعد جمعہ 27 رجب 583 ہجری مطابق ستمبر 1187 عیسوی صلیبیوں نے بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیا اور 91 سال سے جاری ظلم و بربریت کا وہ دور ختم ہو گیا جس نے پوری امت مسلمہ کے سر شرم سے جھکا رکھے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ پاک گھر پھر اپنے حقیقی پاسبانوں کے ہاتھ میں آ گیا اور مسجد اقصی نے سکون کا سانس لیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو اس کے ایک حصے میں خنزیر بندھے ہوئے تھے اور اس کے مغربی حصے میں فوج کے لیے بیت الخلا تھے اور محراب کو بند کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے فوراً اس کی پاکی و صفائی کا اہتمام کیا اور مسجد اقصی میں قیمتی قالین بچھا دیے گئے اور خوبصورتی اور قیمتی قندیلوں سے اسے منور کیا گیا۔ شعبان کے پہلے جمعے میں 91 سال بعد مسجد اقصی سے دوبارہ اذان گونجی اور اس کے منبر سے خطبہ دیا گیا اور سلطان نے اظہار تشکر کے لیے گنبد صغرا میں نماز ادا فرمائی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بیت المقدس کی فتح کا اعزاز بخشا تھا۔ صلیبیوں نے گنبد صغرا میں جو تبدیلیاں کر دی تھیں وہ ختم کر دی گئی اور سلطان تقی الدین نے خود مسجد اقصی میں حاضری دی اور گلاب کے پانی سے اسے غسل دیا اور اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دینے کی سعادت حاصل کی اور ہر طرف خوشبوئیں بکھیر دیں۔ آج جبکہ 50 سال ہونے کو ہیں اور مسجد اقصی یہودیوں کے ناجائز قبضے میں ہے، ہم ان واقعات کو مسجد اقصی کی فتح کے واقعے پر ختم کر رہے ہیں تاکہ اس باب کو پڑھنے والا ہر شخص غزوہ بدر سے لے کر مسجد اقصی کی دوبارہ فتح تک کی تاریخ کو بار بار پڑھے اور اپنے دل میں اس نیت اور عزم کو پختہ کرے جو نیت اور عزم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے دل میں پختہ کیا تھا اور بالآخر وہ مسجد اقصی کو خنزیروں سے پاک کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بات صرف عزم کی ہے، بات صرف سچی نیت کی ہے۔ پھر یہ عزم اور نیت انسان کو گھر نہیں بیٹھنے دیتے
اور منزل پر پہنچے بغیر چین نہیں کرنے دیتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی بھی ہماری طرح ایک انسان تھے، لیکن ان کے دل میں یہ بے چینی تھی کہ مسجد اقصی کافروں کے قبضے میں کیوں ہے۔ ان کے دل میں یہ خلش تھی کہ اگر ہم اپنے مقدس مقامات کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے تو پھر زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔